بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پرامن ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا جو فقط علم حاصل کرتا، اور دوسرا محنت و مزدوری کرتا تھا۔ محنت و مزدوری کرنے والے نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی، میرے ساتھ مزدوری پر جانے کے بجائے فقط علم ہی حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھے اسی پر خرچ کرنے کی وجہ سے روزی میں برکت ملتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا دیہات میں 3 آدمی ہو اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقہ سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ جس نے جان بوجھ کر باطل، جھوٹ، ناحق، غلط کی حمایت میں یہ انسان لے کر جھگڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضی، غضب، غصہ میں رہے گا، یہاں تک کہ وہ اس چیز سے باز آ جائے، رک جائے، توبہ کر لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، اس کو جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔